अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट शाहिद इकराम मिस्टर किस्सा चैनल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्सा के तीसरा और आखिरी वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत है। इससे पहले हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्सा के सिलसिले में 2 वीडियो पेश कर चुके हैं और उससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में भी वीडियोज़ पेश कर चुके हैं। तो आखिरी हिस्सा पेश खिदमत है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पहले ही हुक्म दे दिया था कि जब अज़ाब का फ़ैसला हो जाए और उसके आसार नमूदार होना शुरू हो जाए तो हर जोड़े से 2-2 हैवान और दूसरी तमाम माकूलात वग़ैरह के जोड़े कश्ती में सवार कर लेना ताकि उनकी नस्ल बाकी रह सके, और अपने अहल खाना और जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं को भी साथ लेने का हुक्म था। लेकिन आपको ये भी बता दिया गया था कि जिसके मुतालिक अल्लाह फ़ैसला कर चुका है, यानी जो कुफर पर डटा रहा और उसने ईमान नहीं लाया, तो उनके बारे में दुआ नहीं करनी क्योंकि उसकी हलाकत यकीनी हो चुकी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि परिंदों में सबसे पहले कश्ती में दाखिल होने वाला परिंदा तोता था और हैवानात में सबसे आखिर में सवार होने वाला गधा था, और शैतान गधे की दुम पकड़े कश्ती में पहुँच गया। इमाम इब्न कसीर इब्न अबी हातम की रिवायत के हवाले से बयान करते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ के 2-2 जोड़े कश्ती में सवार फरमाए तो आपके पैरोकार साथियों ने अर्ज़ किया, हुजूर हम कैसे इत्मीनान से बैठ पाएंगे, या फरमाया चौपाए कैसे आराम से बैठेंगे जबकि हमारे साथ शेर भी है। तो अल्लाह ताला ने शेर को बुखार में मुब्तला कर दिया और दुनिया में सबसे पहले बुखार शेर पर उतरा था। फिर लोगों ने चूहों की शिकायत की कि वो हमारे खाने पीने की चीज़ों और सामान को ख़राब करते हैं, तो अल्लाह ताला के हुक्म से शेर ने छींक मारी तो उसमें से बिल्ली निकल पड़ी। बिल्ली को देखकर चूहे चौंके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी जो कि आपकी तमाम औलाद की वाहिद माँ थी। आपके बेटों के नाम ये हैं हाम, साम, याफिस और याम। अहले किताब ने याम को किनान के नाम से मौसूम किया है। याम ही वो बदबख्त शख्स है जिसने अपने मुखलिस निजात दहिंदा की बात ना मानी और गर्क हो गया। आपकी बीवी आबर तूफ़ान से कबल फौत हो चुकी थी। एक कौल ये भी मिलता है कि वो भी काफरा थी और बाकी काफरों की तरह वो भी तूफ़ान में डूब कर मर गई थी। अहले किताब के नज़दीक आप अलैहिस्सलाम की बीवी आबर कश्ती में सवार थी। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तमाम ज़मीनी मखलूक़ात के जोड़े और अपनी औलाद और मुसलमानों को कश्ती में सवार कर चुके तो फरमाया कश्ती का चलना और मंजिल पर पहुंचना अल्लाह ताला के नाम के साथ है। जब अज़ाबे इलाही शुरू हुआ, बारिश बरसने लगी। बारिश इतनी ज़्यादा मूसलाधार थी कि न कभी पहले इतनी बारिश बरसी होगी और न कभी बाद में बरसेगी। यूँ लगता था कि आसमानी कुएं का सारा पानी ज़मीन पर उमड़ चला आया है। फिर ज़मीन को भी हुक्म हुआ तमाम चश्मों का पानी सतह ज़मीन पर उंडेल दे और सारा पानी खुश्की को समंदर में तब्दील कर दे। सूरह कमर की आयात 10-13 का तर्जुमा का मफहूम ये है, आखिरकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अपने रब से कि मैं आजिज़ आ गया हूँ, बस तू उससे बदला ले। फिर हमने खोल दिए आसमान के दरवाज़े मूसलाधार बारिश के साथ और जारी कर दिया हमने ज़मीन से चश्मों को। फिर दोनों पानी मिल गए एक मकसद के लिए जो पहले मुकर्रर हो चुका था, और हमने सवार कर दिया नूह को तख्तियों और मेखों वाली कश्ती पर। मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि तूफ़ान का पानी सबसे बड़े पहाड़ से भी 15 गज ऊपर निकल गया था। सबसे बुलंदो बाला पहाड़ पानी में डूब गए थे। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि यह पानी पहाड़ों से 80 गज बुलंद था और पूरी ज़मीन उसकी लपेट में थी। पहाड़, मैदान, सहरा, खुश्की व तरी, चटियल मैदान और शादाब वादियाँ सब पर तूफ़ान बरपा था, और इस तूफ़ान की हलाकत खेजियाँ आम थी। रुए ज़मीन पर कोई जानदार न बच सका। अगर बचे तो सिर्फ़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार मुसलमान और जो जानवर वग़ैरह रखे गए, बाकी सब हलाकत व बर्बादी की नज़र हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे याम किनान को कहा कि बेटा
سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، نہ ملو کافروں کے ساتھ۔ بیٹے نے کہا مجھے کشتی کی ضرورت نہیں، میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی، وہ بچائے گا مجھے پانی سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان باتوں کے درمیان ہی ایک تیز موج آئی اور یام کو ڈبو دیا۔ طوفان سے متعلق بہت سے من گھڑت قصے بھی مشہور ہیں، لیکن اس چینل سے صرف اتنی بات بیان کی جا رہی ہے جو کہ موجودہ کتب حدیث و تفاسیر میں درج ہیں۔ جب پانی سطح زمین سے خشک ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم ملا اور فرمایا گیا کہ اب آپ اور اہل سفینہ زمین پر قیام رکھیں۔ کشتی نوح جو کچھ عرصہ تک پانی پر تیرتی رہی تھی اب ایک پہاڑ پر رک چکی تھی۔ اس پہاڑ کا نام الجودی ہے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ارض جزیرہ میں واقع ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جتنے اہل ایمان تھے کسی کی نسل نہیں چلی۔ تمام انسانوں کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کی وساطت سے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ صافات کی آیت نمبر 77 کے ترجمہ کا مفہوم ہے اور ہم نے بنا دیا فقط ان کی نسل کو باقی رہنے والا۔ امام احمد امام سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سام عربوں کے باپ ہیں، حام حبشیوں کے باپ ہیں اور یافس روبیوں کے باپ ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 مرد اور ان کے اہل و عیال تھے۔ وہ کشتی میں 150 دن سوار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا۔ وہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد 40 دن تک پھرتی رہی، پھر اس کا رخ جودی پہاڑ کی طرف پھیر دیا گیا۔ جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ جا کر زمین کی خبر لائے۔ وہ گیا اور ایک مردار پر بیٹھ گیا۔ اس طرح اس نے واپس آنے میں کافی دیر لگا دی۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین سے پانی ختم ہو گیا ہے۔ آپ جودی پہاڑ پر اترے، وہاں ایک بستی کی بنیاد رکھی اور اس کا نام سمانین 80 رکھا۔ ایک صبح کو جب بیدار ہوئے تو لوگ 80 زبانیں بول رہے تھے، ان میں سے ایک عربی بھی تھی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی باتیں نہیں سمجھ سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام کی ترجمانی فرماتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان روکنا چاہا تو زمین پر ایک ہوا چلا دی جس سے بارش برسنا بند ہو گئی اور زمین کے جاری چشمے رک گئے۔ پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا، زمین اسے نگلتی گئی اور جذب کرنے لگی۔ پانی کچھ کم ہوا تو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ تورات کا بیان یہ ہے کہ وہ 7واں مہینہ رجب تھا اور اس کی 10 راتیں گزر چکی تھی۔ 10ویں مہینے شوال کے پہلے دن پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ جب 40 دن گزر گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں بنایا ہوا روشن دان کھولا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا، وہ باہر گیا لیکن زمین پر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ پا کر واپس آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر اسے واپس کشتی میں سوار کر لیا۔ 7 دن گزر گئے، آپ نے کبوتر کو بھیج دیا لیکن اب کی بار وہ واپس نہ آیا اور اڑتا رہا، حتیٰ کہ شام کے وقت جب وہ واپس آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کے پتے تھے۔ اسے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین سے پانی کم ہو گیا ہے۔ آپ 7 دن اور کشتی میں رہے، پھر کبوتر کو اڑا دیا، وہ واپس نہ آیا۔ آپ سمجھ گئے کہ زمین سامنے آ گئی ہے۔ طوفان سے لے کر کبوتر کو باہر بھیجنے تک پورے 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اور دوسرے سال کا جب پہلا دن شروع ہوا تو زمین مکمل طور پر صاف ہو چکی تھی اور خشکی ظاہر ہو گئی تھی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور باہر تشریف لے آئے۔ حافظ ابن کثیر روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کا ذکر،
بے شک 7 آسمان اور 7 طبقات ارضی ٹوٹ کر بکھر جائیں تو بھی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ انہیں پھر سے جوڑ سکتا ہے۔ دوسری چیز جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پوری مخلوق خدا کی زبان سے صبح و شام جاری و ساری رہتی ہے۔ انہی کلمات طیبات کے وسیلے سے مخلوق خدا کو رزق ملتا ہے، اور میں تمہیں 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں، شرک اور تکبر سے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک کا مفہوم تو ہم سمجھ گئے ہیں، لیکن تکبر کا مطلب کیا ہے؟ کیا تکبر یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے خوبصورت جوتے ہوں جس کے نیچے خوبصورت نال لگے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تکبر یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے دوست ہوں اور وہ ان کی مجلس میں بیٹھے اور بات چیت کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکبر اس چیز کو بھی نہیں کہتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین سواری جس پر سواری کی جاتی ہے تکبر تو نہیں کہلاتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نفی میں جواب دیا۔ صحابہ کرام نے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں کہ تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق سے غفلت برتنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک طوفان سے پہلے 950 سال تھی، اور روایات کے مطابق طوفان کے بعد آپ علیہ السلام 350 سال تک حیات رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر انور کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ علامہ ابن جریر اور ازاکی عبد الرحمن بن ثابت اور دوسرے تابعین کرام سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر انور مسجد حرام میں واقع ہے۔ یہی قول زیادہ قوی ہے، لیکن بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مزار مبارک شہر بقاء میں اس جگہ واقع ہے جسے اب بکرک نوح کہا جاتا ہے۔ اس جگہ ایک جامع مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے، اور اس کی اصل وجہ مفسرین کا یہی قول ہے۔ ناظرین، پوری کوشش کی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تفصیل آپ کو بیان کر دی جائے، لیکن تھوڑی سی دیر میں اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں قصہ بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔